ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالی انسان سے، وہ انسان چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توحید کو لازم کرتا ہے یا عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ جو بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ جو ہماری اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے خالق و مخلوق کا، اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے اور تعلق سے انسان سے محبت کی ہے۔ اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ 70 مائیں کیا ہوتی ہیں، 100 مائیں کیا ہوتی ہیں، 1000 مائیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اس کی رحمت کی حد ہی نہیں۔ یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ دنیا میں قرآن مجید کو اور اس سے پہلے دیگر کئی ایک کتابوں کو اس نے نازل کیا، انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد کروایا، تاکہ بندے، انسان دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپنے اس مقصد کو جان لیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، کامیاب ہو جائیں۔ لیکن خاص طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مخاطب کیا ہے، ہمارے گزشتہ کچھ خطبات سے قرآن مجید کے ان حصوں پر، موضوعات پہ بات چل رہی ہے۔ اسی کی ایک کڑی اور تناظر میں سورۃ الانفطار، یہ بھی 30ویں پارے کی سورت ہے، اور یہ حصہ قرآن مجید کا اکثر و بیشتر ہم جہری نمازوں میں سنتے بھی ہیں، اس کی قراءت اور تلاوت سماعت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ انسان کو مخاطب کرنا اور اس کے رویے کو بیان کرنے کا انداز ذرا نہیں بلکہ عام جو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات ذکر کی ہیں اس سے ہٹ کر بالکل مختلف ہے۔ اور یہ جو انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کمزوری کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے، الست بربکم کا جواب دے کر کے آیا ہے، بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ عالم ارواح سے ایک دنیا کے وجود میں منتقل ہو کر دنیا میں آتا ہے تو اپنے خالق سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کی جو کمزوری ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس کا یہاں پر علاج بھی بتایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری بیان کرنے میں جو انداز اپنایا ہے، وہ انداز اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مشفقانہ، رحیمانہ، کریمانہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ اتر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، مگر میرا رب کتنا مہربان ہے کہ انہیں پکارتا کیسے ہے، مخاطب کیسے کرتا ہے، اور ان انسانوں کا اللہ تعالیٰ پیچھا کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن
اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور آخری نبی علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں علماء واعظین 5 وقت کی نمازوں میں گاہے بگاہے درس، ہفتے میں 1 بار لازماً جمعے کا واعظ اور سالانہ ماہانہ یہ ہمارے چلتے پروگرامز، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیچھا کیا جا رہا ہے۔ انسان کو قرآن سنایا جا رہا ہے، اس کا بھولا ہوا سبق بتایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ وہ بندوں کے، انسانوں کے رویوں کے باوجود وہ کیسے بندے کا پیچھا کر رہا ہے اور بندے کو اس کی کمزوری بتا کر اس کا علاج کرنا چاہتا ہے اور اس بیماری اور نقص کا اللہ حل بتانا چاہتا ہے تاکہ اس بندے کی مرنے سے پہلے دنیا میں اصلاح ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اس سے قبل 4-5 آیتوں میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت قیامت کا منظر بیان کر دیا ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ یہ نظام تمہیں جیسے نظر آتا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ میں دنیا میں ہمیشہ نہیں، تو شاید یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پانی، دریا، سمندر دنیا میں ہمیشہ ہیں۔ کہا نہیں، انہیں بھی فنا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے آغاز کر کے بندے کو تھوڑا سا نصیحت کے موڈ میں لا کر اب اللہ بندے سے کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے تمہارے مہربان رب کے بارے میں۔ وہ رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی رحمت کرنے والا ہے، وہ تو بندے سے بڑی خیر خواہی کرنے والا ہے، وہ رب تو بندے کی اصلاح چاہتا ہے، وہ بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس کا تو ارادہ یہ نہیں، اس نے کائنات جہنم میں ڈالنے کے لیے بنائی تو نہیں، اس نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ عبادت کے بعد رضا اور محبت کا قیامت والے دن معافیوں کا جنتوں کی صورت میں انعام بھی تیار کیا تھا۔ اے انسان تو یہ بتا، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے، کس شخص نے، کون ہے وہ ما غرک بربک الکریم کہ جس نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے تمہارے کریم مہربان رب کے بارے میں کہ تم اس اللہ سے، اپنے رب سے غافل ہو گئے ہو۔ مجھے بتائیے پیارے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے قرآن میں، اور یہ قرآن کی آیت ہم اکثر نمازوں میں سنتے ہیں، لیکن یہ تلاوت نماز کے دوران سنیں یا خود ہم نماز میں پڑھیں یا خود ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو جب انسان اس آیت پہ آتا ہے اللہ کا انداز تو دیکھیں۔ دنیا میں ہم بھی اپنے بچوں کو، جب بچے بگڑتے ہیں، ہاتھ سے نکلتے ہیں، ماں باپ انہیں بھلائی بتانا چاہتے ہیں مگر ماں باپ کی بات انہیں بری لگتی ہے، والدین کی نظر ان کے فیوچر پہ ہے مگر وہ اپنی من مانی میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ میرے دشمن ہیں، میری خوشیوں کے قاتل ہیں۔ یہ دنیا میں بھی انسان کا اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک رویہ ہے، ایک سوچ اور فکر ہے، لیکن ماں باپ اس کے دشمن نہیں ہوتے، خوشیوں کے قاتل نہیں ہوتے، بلکہ اسے برے انجام سے بچانا چاہتے ہیں، اسے برے دنوں سے نجات دینا چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ سے دنیا کائنات کے ماں باپ، باپوں کی شفقت، ماؤں کی ممتا جمع کر لی جائے، اللہ کی محبت کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے غافل انسان، اے دنیا میں مست و مگن انسان، تیرے اندر یہ کتنی بڑی کمزوری ہے
ما غرک بربک الکریم، تو غافل ہوا پڑا ہے، دھوکے میں تجھے کسی نے ڈال دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانتا کیونکہ تو اللہ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، اور اگر یہ دھوکہ تجھے کسی نے دیا ہے تو سوچ بربک الکریم، اس رب سے بڑھ کر تیرے ساتھ مہربان کون ہو سکتا ہے؟ پیارے بھائیوں، یہ احساس ہے اللہ کا، یہ ہمارے اندر جتنے بھی نقائص ہیں نا، اب یہ ما غرہ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ آپ کو کس نے دھوکے میں ڈالا؟ مجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ سب سے بڑا دھوکہ مجھے اس دنیا نے دیا، دنیا کی زینت نے دیا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا یہ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، اس میں سیکسول ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، اور یہ خواہشات کن کن چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں؟ بیویاں ہیں، اولاد ہیں، بیٹے ہیں، دنیا کا یہ حسن، اس میں خزانے ہیں، اس میں سونا اور چاندی، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا۔ او لوگوں، یہ جو دنیا کا حسن ہے، جو تمہیں نماز سے غافل کرتا ہے، جو تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل کرتا ہے، کہ جس دنیا کے پیچھے، جس اولاد کے پیچھے، بیوی کے پیچھے چل کے تم والدین سے بے ادبی کرتے ہو، انہیں ناراض کرتے ہو، جس دنیا کے مال کے پیچھے تم اپنی عقبہ خراب کرتے ہو، اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہو، یہ تو دنیا ہے دنیا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اس کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں بہتر آخرت میں تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ یہ آزمائش ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے۔ ما غرکا، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ اس دنیا نے دھوکے میں ڈالا ہے، اس کے جاہ و جلال نے، اس کی دوڑ دھوپ نے۔ میں ایک دن، یہ سوموار والے دن، گجرانوالہ میں درس دینے کے لیے بیٹھا ممبر پہ، تو میں نے دیکھا کہ آخری صف میں ایک بزرگ ہیں، کافی بڑی مسجد وہاں پر تھی، تو کافی لوگ تھے، تو وہ بزرگ لیٹ تھے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس بزرگ کو آخری سجدے میں وہ پڑے، اٹھے ہی نہیں۔ درس کو 5 منٹ گزرے، ساتھ والے بندے نے سلام پھیرا، لوگ متوجہ تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، اس نے ہلکا سا ہلایا تو بزرگ گر پڑے، تو انہیں لٹا دیا۔ میں نے بھی درس مختصر کیا اور ریسکیو والوں کو بلایا، تو پتہ چلا کہ یہ بزرگ کو، اس کو فوت ہوئے کو 15-20 منٹ گزر گئے، وہ سجدے میں ہی روح پرواز کر گئی، اور اس سے پہلے وہ نماز اذان کے ٹائم مسجد میں آئے، تکبیر سے اللہ اکبر، پہلی تکبیر سے نماز شروع کی۔ نماز کے دوران کچھ پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تو نماز چھوڑ کے واپس گئے، واش روم سے آئے، دوبارہ وضو کیا، اور کسی بندے سے بھی کہا وضو کرتے کہ میں نماز چھوڑ کے آیا ہوں، پھر آ کر نماز میں ملے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، اللہ وہ چند لمحوں پہلے تو نے مسجد سے واپس کیا، اسے واش روم قضائے حاجت کی طرف دوڑایا، پھر تو انہیں وضو خانے میں لایا، پھر انہیں مسجد میں نماز میں لایا۔ اگر تو چاہتا وہ بیت الخلاء میں فوت ہو جاتے، وہ وضو خانے میں فوت ہو جاتے، مگر تیری تقسیم اور انتخاب کیا ہے؟ تو دوبارہ انہیں سجدے کی حالت میں لایا اور وفات ہو گئی۔ یہ ہے ہماری صرف دنیا، یہ ہے دنیا کا پیغام۔ ہاں، مسجد میں آنے سے پہلے ان کے بڑے ارمان ہوں گے، 60-65 سال عمر تھی، سوچ ہوگی کل میں ادھر جاؤں گا، ابھی نماز پڑھ کے گھر واپس آؤں گا، گھر والوں کو بہت کچھ کہہ کر بھی گئے ہوں گے، لیکن بھائیوں جب روح پرواز کر گئی تو دنیا کا سفر تو ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت تو صرف اس سانس اور چانس تک ہے کہ جس کے لیے میری 24 گھنٹوں کی ایفرٹس، محنتیں، کوششیں، کاوشیں، پلاننگز گزرتی ہیں، اور وہ جو رب میرے لیے قیامت والے دن کے انعام تیار کر کے بیٹھا ہے، منتظر ہے، وہ ہمیں کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے دھوکے میں ڈالا کس نے ہے؟ اپنے مہربان رب کے بارے میں۔
ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے، تجھے دھوکے میں کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں، یہ بھی سورت ہم نمازوں میں سنتے ہیں، میں اپنے خطبہ میں یہ آپ کو اس لیے بار بار کہتا ہوں جب یہ آیتیں آخری سورتوں کی آتی ہیں، تاکہ جب بھی آپ نماز پڑھا کریں تو تلاوت میں توجہ کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے اسے ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ قیامت والے دن اسے پوچھا ہی نہ جائے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور سدی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن صحابی سے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سدا کا معنی یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ یہ گمان کرتا ہے کہ بس نہ مجھے کوئی آرڈر دے، نہ مجھے کوئی حکم دے، نہ مجھے کوئی منع کرے۔ اور اس کا اردو میں پنجابی میں ترجمہ کرو تو اس کا مطلب ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ اسے شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے۔ وہ کہے کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو، میں نے کب اٹھنا ہے کب سونا ہے، کوئی میرا پلان ڈیزائن کرنے والا نہ ہو۔ اللہ نے تو ڈیزائن کیا ہے، فجر کے ٹائم اٹھیں، نماز پڑھیں، سارے کام چھوڑیں، ظہر پہ آئیں، عصر پہ آئیں، مغرب میں جائیں، عشاء میں جائیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، حکم دینے والا نہ ہو، منع کرنے والا نہ ہو۔ یہ آج ہماری حالت، یہ ہے ہمارا دھوکہ۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟ دنیا نے کیا نا دھوکے میں مبتلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن گزر رہے تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک مردار بدبودار بکری کا بچہ پڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا آپ میں سے کون ہے کہ جو مجھ سے یہ بکری کا بچہ خرید لے اور مجھے اس کا 1 درہم دے دے، 1 دینار دے دے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو درہم و دینار میں تو لینا تو دور کی بات، یہ مردار بدبودار بکری کا بچہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنی اہمیت تم اس مردار بکری کے بچے کو دے رہے ہو کہ کوئی اس کو 1 درہم اور دینار میں بھی اٹھانا پسند نہیں کرتا، فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ کہیں بے وقعت ہے۔ اللہ کو اتنی بھی پرواہ دنیا کی نہیں ہے کہ جتنی تم پرواہ اس کی بھی کرو۔ تو یہ دھوکہ ہے انسان کے لیے کہ وہ عبادات سے غافل ہے، نمازوں سے غافل ہے۔ 5 وقت کی نماز کہ جس کا ذکر ہم نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ میں کیا کہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور نماز کی حفاظت کرنے والے، پیارے بھائیوں 1 ہفتہ پورا گزرے، آپ بھی محاسبہ کریں اور ہم بھی، کہ ایک دن کوئی ایسا ہو کہ جس میں ہم نے 5 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی جب پہلی تکبیر ہوتی ہے نماز کی اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، 5 کی 5 ہم نے پڑھی، لیٹ ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ کس نے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں تیرا رب اللہ خود ہی کہتا ہے الکریم، وہ تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ بڑی رحمت کرنے والا ہے، تم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم پریشانیوں میں مارے مارے پھرتے ہو، ٹینشنیں لیتے ہو، مصائب کا حال دوسروں کو بیان کرتے ہو، ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے کے آگے دامن پھیلاتے ہو، سوال بھی کر لیتے ہو، لیکن تمہیں یہ یاد کیوں نہیں رہتا یار وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ آسمان دنیا پہ بھی آ کے ہمیں آواز دیتا ہے۔ میں کبھی اپنا ٹائم مینیج کر کے فجر سے پہلے اٹھ کر اپنے اللہ سے رابطہ تو کروں، اسباب تو دنیا میں اس نے بنانے ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے ہیں تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟ تمہارے رب کے بارے میں، وہ رب کون ہے؟
الکریم ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مہربانی کرنے والا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے انسان سے اتنی مہربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے اپنا تعارف کروایا، یہ بھی اللہ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر ویسے تو اپنی صفات اللہ نے عبادات کے چیپٹر میں بہت سی بیان کی، جب فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو لعلکم تتقون، وہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت میں دلائل دیے۔ الذی خلق سبع سماوات، کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، زمینیں بچھا دیں، بارشیں نازل کی، تمہیں پھل دیا۔ چونکہ یہاں پہ بات میرے اور آپ کے رویے کی تھی، جو ہمارا رویہ اللہ سے متعلق ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں غافل ہیں، یہ اللہ نے کمزوری دور کرنی ہے، ہماری اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو دلائل دیے ہیں وہ آفاق میں دیکھنے والے نہیں کہ میں دیکھوں ہاں 7 آسمان ہیں، نیچے زمینیں ہیں، بارشیں برستی ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ دلائل آپ کو مجھے ہماری ذات سے متعلقہ دے دیے تاکہ ہم اپنی ذات میں نظر دوڑائیں۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ تمہارا رب کون ہے کہ اس رب نے تجھے پیدا کیا۔ پہلا تو یہ تصور ذہن میں لائیں کہ ہم دنیا میں شتر بے مہار نہیں ہو سکتے، ہم مسلم ہیں، اور عربی زبان میں مسلم کہا جاتا ہے فرما بردار کو، اور لغت میں یہ ایسے اونٹ کا نام تھا، ہزاروں سال سے ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا تھا کہ جس کا قد بڑا لمبا ہے، صلاحیتیں بڑی ہیں، طاقت اتنی ہے کہ یہ اونٹ بپھر کر روندنے میں آئے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، بندے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کی طرف مثال دے کر کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا، بڑی اس میں صلاحیتیں ہیں۔ لیکن اس میں اللہ نے فرما برداری کا سافٹ ویئر ایسا انسٹال کر دیا ہے کہ اس کے ناک میں نکیل پڑتی ہے، 2 سال کا بچہ بھی اگر نکیل اٹھا کے چل پڑے وہ فرما بردار ہو کے 2 سال کے 5 فٹ کے 6 فٹ کے 7 فٹ کے انسان کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ فرما برداری میں پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ عربی زبان میں مسلم ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہم سودا نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ الذی خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اس کا کرم کیا ہے؟ فرمایا فعدلک فسواک فعدلک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں جس بند کمرے میں تمہاری ساری انجینئرنگ کی 8-9 مہینے، فرمایا فسواک، ہم نے تمہیں درست بنایا، فعدلک، اور تمہیں برابر بنایا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے اس کا ایک بازو چھوٹا ہو گیا ایک بڑا ہو گیا، ایک ٹانگ چھوٹی ہوگی ایک بڑی ہوگی، ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، ہزاروں میں ایک آدھ معذور پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر انسان جو دنیا میں ہے وہ معذور نہیں ہے۔ فسواک، درست بنایا، یہ نہیں کہا کہ ایک بندے کی آنکھیں آگے ہیں، اس بندے کی آنکھیں دماغ کے پیچھے کر دو، ایسا بے ڈھنگا نہیں بنایا جیسے بندر ہیں، خنزیر ہیں، جانور ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا، بلکہ فسواک، اللہ نے ہماری سیٹنگ جسم کی ایسی کی، آنکھیں جہاں ہیں وہاں پیاری لگتی ہیں، پاؤں جہاں ہیں وہاں پیارے لگتے ہیں، جہاں بالوں کی ضرورت ہے وہاں بال موجود ہیں، جہاں کھانا ہے وہاں دانت موجود ہیں، ایک ایک ضرورت ہماری پوری کی۔ فعدلک، اللہ کہتا ہے سب کچھ میں نے برابر بنایا، تمہارے جسم کی گروتھ برابر ہوتی ہے۔ اے انسان تو اپنے جسم پہ نظر تو ڈال، کیا یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کو اللہ چلا رہا ہے، پیدا بھی اللہ نے کیا، کنٹرول بھی اللہ کا ہے۔ پھر تو اپنے اس رب کے بارے میں غافل کیوں ہوتا ہے؟ کون ہے کہ جس نے تجھے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟
فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ نے پھر جس صورت میں چاہا اللہ نے تیری خوبصورت تصویر بنا دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتے ہیں رب کی مخلوقات بڑی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، حشرات بھی ہیں. فرمایا میں نے اپنی مخلوقات میں اگر سب سے خوبصورت سٹرکچر کسی کا بنایا ہے وہ انسان کا بنایا ہے. فی احسن تقویم. امام مالک کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ آج میری بیوی سے ایک مناظرہ ہو گیا. مناظرے کا موضوع تھا کہ میری بیوی زیادہ خوبصورت ہے کہ چاند. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی اگر چاند زیادہ خوبصورت ہوا تو پھر تمہیں طلاق ہے. اس بات پر میں نے اس سے شرط لگا لی. تو رات کو آسمان پہ چاند طلوع ہوتا ہے، بیوی کا رنگ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، کالا رنگ تھا. میں نے ایک نظر چاند کی طرف دوڑائی، چمکتے دمکتے چاند کی طرف، وہ نور بکھیر رہا ہے، اور ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دوڑائی. اب میں پریشان ہو گیا اور میری بیوی نے کہا اب تو مجھے طلاق ہے، چونکہ تو نے کہا تھا چاند زیادہ خوبصورت ہوا تو تجھے طلاق ہے. میرا رنگ دیکھ اور چاند کا دیکھ. کہتا ہے مشکل میں پڑ گیا ہوں، یہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں. تو اب بتائیے کیا میری بیوی کو طلاق واقع ہو گئی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بیوی کا، انسان کا، بندوں کا، انسانیت کا رنگ گہرا کالا ہو، گندمی ہو، خوبصورت ہو، سفید ہو، جو بھی ہو، رنگ کیا ہے، نقوش کیا ہے. تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب تو انسان کا مقابلہ چاند سے کرے گا، سورج سے کرے گا، حیوانات سے کرے گا، پہاڑوں کی حسین وادیوں سے کرے گا، باغات سے کرے گا، پھولوں سے کہے گا، اگر تو اشجار و اسمار سے انسان کا مقابلہ کرنے پہ آ جائے، قرآن کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت بنایا ہے. کہا قرآن کہتا ہے کہ چاند جتنا مرضی حسن لے کر کے آ جائے، انسان اس کے مقابلے میں سب سے خوبصورت ہے، لہذا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہے. تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جو اللہ نے چاہا. اور یہ بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نقطہ دیا ہے، اس پر غور کریں، غور کریں. اللہ کہتا ہے جس صورت میں چاہا، جس صورت میں چاہا میں نے پیدا کیا. اللہ تیری چوائس کیا ہے، تیرے پاس ہنر کیا ہے، کیا قدرت ہے. یقیناً نہ اس کی انتہا ہے نہ ہی اس کی کوئی حد ہے. کہ آج سروے ہوتا ہے 2024 میں اور جنوری کی رپورٹ ورلڈ شائع کرتا ہے، دنیا کہتی ہے اب دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہے. پچھلے سال تھا 7.5 ارب کچھ، اب کہتے ہیں 8 ارب سے زیادہ ہے، بڑھ گئی ہے. 8 ارب انسان ہے دنیا میں، اور کسی بندے کی شکل کسی دوسرے سے ملتی ہی نہیں. اللہ نے ایسا فرق رکھ دیا، یہ تمیز پیدا کر دی. 8 ارب انسان ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ کہتے ہیں ہاں ہم اس بات پہ قادر تھے کہ تمہاری انگلیوں کے پورے برابر رکھتے. یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ کے اور میرے پورے برابر ہوتے. ایک تو یہ برابری ہے کہ کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، لیکن آج جدید ٹیکنالوجی نے، سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا کے 8 ارب انسان بھی آ جائیں اور یہ شکلوں کا فرق تو دور کی بات ہے، ہمارے فنگر پرنٹس میں ایسا فرق اللہ نے رکھا ہے، ایک بندے کا فنگر پرنٹ پوری 8 ارب انسانیت سے مل ہی نہیں سکتا. دنیا کی ساری سیکیورٹی، بینک اکاؤنٹ سے لے کر گھر کے در و دیوار تک آج یہ فنگر پرنٹس میں آ گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کاراگری دیکھیے. اللہ کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا پھر اس نے تیری ترکیب کی، تجھے جوڑا، تجھے بنایا. اے انسان تو اپنے اس مہربان رب کے بارے میں تو غافل ہوتا ہے، تو دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے احکامات کو چھوڑتا ہے. آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت کی حد کیا بیان کی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو بڑا جہنم میں شور کر رہا ہوگا، چونکہ یہ مشرک نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کیا مسئلہ ہے؟ کہے گا یا اللہ جہنم میں بڑا عذاب ہو گیا ہے، جل کر کوئلہ سیاہ ہو گیا ہے، اللہ ایک مہربانی کر دے، یہ جو مجھے جہنم کا گیٹ نظر آ رہا ہے، منہ نظر آ رہا ہے، مجھے اس کے کنارے پہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کنارے پہ کر دے گا، پھر اس کی نظر جنت کی طرف پڑے گی، پھر اللہ سے کہے گا، اللہ کہے گا تو نے تو کہا تھا بس یہ آخری سوال ہے، مگر پھر منت کرے گا، جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا، پھر جنت کی آوازیں سنائی دیں گی، پھر اللہ سے کہے گا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اب کی بار سوال نہیں ہے، کہے گا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کرم کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اس بندے کو ازدحام رش محسوس ہوگا کہ شاید میری یہاں پہ جگہ نہیں ہے، کہے گا اللہ تھوڑی سی جگہ دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری جنتی کو جو اللہ نے جنت میں جگہ دینی ہے، ما بین السماوات والارض، یہ زمین سے آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، اس آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت عطا فرمانی ہے۔ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد؟ اور دنیا شاید پہلے اللہ کے قرآن کی اور جنت کے اتنے جو اللہ نے پیمائشیں اور پیرامیٹرز بیان کیے، ارضها السماوات والارض، ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی بڑی جنت، دنیا شاید حیران ہو سکتی تھی، لیکن آج جب آسمان کی فضاؤں میں جاتے ہیں تو یہ اتنی بڑی زمین پر اتنا بستا ہوا ملک پاکستان اگر میپ میں شو کرتے ہیں تو ایک نقطہ ہے، پھر ساری دنیا ان سیاروں کے مقابلے میں ایک گول دائرہ نقطہ ہے۔ کہتے ہیں سورج ہی زمین سے کتنے لاکھ گنا بڑا ہے کہ جس کی حد کوئی بندہ کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کے لیے زمین و آسمان کے کناروں میں کوئی حد باقی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اتنا مہربان تمہارا رب ہے، بندو تم اللہ کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ یا اللہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ تم اللہ سے تعلق قائم کرو۔ اللہ سے تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلا تعلق عقیدے کا، ایمان کا، محبت کا رشتہ۔ جب اللہ کی قدر تمہارے دل میں پیدا ہوگی، پھر 5 وقت کی اذان اللہ اکبر سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک ہر کام میں بریکس لگا دے گی، تمہیں کہے گی چل اپنے اللہ کی محبت پہ مسجد میں۔ تقاضا کیا ہے؟ جب بندہ دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتا، پھر اللہ کی مانتا ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے، دین پہ چلتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اور جو بندہ ان عبادات اور معاملات میں اپنے اللہ سے غافل ہے، یقیناً اس بندے کو دنیا کے ان معاملات نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس کا علاج بتایا، فرمایا کلا بل تکذبون بالدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے غافل تب ہوتا ہے، یہ نقص انسان میں تب پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ سزا، جزا، الدین، یوم الدین، قیامت کا منکر بن جائے یا قیامت سے غافل ہو جائے۔ کافر منکر ہے، مومن منکر تو نہیں، قیامت تو مانتا ہے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن ہم سستی کا شکار ہیں، کہتے بڑا ہیں مرنا ہے، قیامت آنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، نہیں میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، صرف کہنے کی حد تک ہے، تیاری نہیں ہوتی۔ دفن کرنے کے بعد لوگوں کو پھر 1 گھنٹے بعد سارا فکر آخرت اور ذکر آخرت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ اچھا قیامت تو میں تجھے بات میں بتاتا ہوں، تجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کندھوں پر 2 نگران مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، بڑی عزت والے ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں، وہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یفعلون یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، وہ جانتے ہیں۔ تم کامیڈی میں وقت ضائع کر دو، تم کہو بھائی میں تو ہنساتا کھلاتا ہوں لوگوں کو، تم جگتیں لگاؤ، تم جھوٹ بولو، تم جگت بازی کے نام پہ عزتیں تار تار کرو، تم دن رات سوشل میڈیا موبائل پر ٹائم ویسٹ کرتے چلے جاؤ، تمہیں نہیں پتا، تمہیں اس بات کا نہیں پتا
اسی لیے تو یہ کچھ کر رہے ہو۔ اگر تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بیٹھے ہوئے ہیں ادھر لکھتے جا رہے ہیں، فجر اور عصر پہ شفٹ چینج ہوتی ہے، اللہ کے پاس رپورٹ لے کر جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ دل میں احساس پیدا کر لو، اصلاح ہو جائے گی۔ اگر ان کا احساس نہیں اور قیامت کا احساس نہیں، پھر تم اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو۔ آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے آپ نے فرمایا لوگوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہا لوگوں میں کیسے نعمتوں میں مگن ہو جاؤں جب کہ اللہ کا فرشتہ سور ہاتھ میں پکڑ کر منتظر ہے۔ فرمایا اس کا ایک ہاتھ سور پہ ہے اور ایک ہاتھ اس کا کان پہ ہے، وہ اللہ کے آرڈر اور حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قرآن میں جو اللہ نے اس کی کیفیتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الحاقہ میں جو بیان کیا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک آواز آنے کے دیر ہے یہ زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، بس ایک ضرب لگے گی، ہم آسمان اور زمین کو کوٹ کے برابر کر دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کیسے راضی ہو جاؤں، میں کیسے دنیا کی نعمتوں میں مگن ہو جاؤں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ وہ فرشتہ ایک ہاتھ میں سور لے کر اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، بس اللہ نے اسے آرڈر دینا ہے اور قیامت برپا ہو جانی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ احساس اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری کمزوری کا ذکر کیا اور اس کے بعد ہمیں اس کا علاج بتایا کہ آپ اپنے عقیدے میں اس احساس کو ریئلٹی میں جگہ دے دیں، حقیقت میں لے آئیں کہ بھائی قیامت ہے اور یہ کرامن کاتبین ہے۔ میری کوئی چیز، پہلے وقت ہوتا تھا 200 300 سال پہلے، کبھی قرآن پہ اس کے بارے میں یہود و نصارہ نے پڑھنا، مستشرقین نے پڑھنا تو آبجیکشن لگا دینے، قیامت والے دن عمل کیسے پیش ہوگا، عمل تو ختم ہو جاتا ہے، کتاب میں کیسے لکھا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے عذاب بولیں گے، اللہ کہتا ہے بندے کو دکھا دیں گے۔ یہ پرانی باتیں تھیں۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی میں دفتر میں ملازم چوری کرے، آپ 2 منٹ بعد اس کے سامنے CCTV کی رپورٹ آن کر دیتے ہیں، وہ اپنا کیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر منکر نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی تو ٹیکنالوجی کی دوڑ قیامت تک باقی ہے، اس رب کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو یہ عمل ایک ایک چیز میری زندگی کا حصہ، اگر میں منکر ہوں گا تو میرا رب میرے سامنے کر دے گا۔ تو پیارے بھائیوں، آج ہماری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ وہ یہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ اللہ جو ہم سے اتنی مہربانی کرنے والا ہے، ہم ساری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں مگر اس مہربان رب سے ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے، اس سے کال نہیں ملاتے، اس سے دعائیں نہیں کرتے، ہر ایک کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری کا ذکر کیا، سبب بتایا اور علاج بتایا، اور آخر میں کہا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور بدبخت جہنم میں ہوں گے۔ پھر اینڈ پہ اللہ نے رزلٹ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔